آج عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا عمران کے بہاف پر آج بڑی اہم کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ کیس میں جس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو سزا ہوئی، آج وہ سنگل بینچ پہ انڈر آبجیکشن کیس آج صبح مسٹر جسٹس خادم حسین سمرو صاحب کے پاس لگا اور اس میں آبجیکشنز کو ریموو کرنا تھا۔ سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تقریباً 3.5 ماہ سے ہمیں عمران خان صاحب کے وکالت نامے لینے میں بہت دشواری ہے۔ جیل حکام ہمارے بارہا رابطے کے باوجود، مختلف کورٹ آرڈرز کے باوجود، مختلف ٹائمنگز پہ ان کو کانٹیکٹ کیا گیا مگر وہ وکالت نامے نہیں دے رہے۔ سو جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کا یہ جو اقدام ہے آف ناٹ فرنشنگ us and not providing us the power of attorneys to fight the legal battle، یہ بہت الارمنگ بات ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کے خلاف پہلے بھی کافی گلے شکوے آلریڈی آپ کے نوٹس میں ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ کا ایشو ہے اس میں پرائمری انہوں نے جو اپنا ملزم ٹھہرایا ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہے۔ سو آئی جی پریزن سے میں آئی جی پریزن صاحب سے میں خطاب کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ وہ اڈیالہ جیل میں معاملات کو دیکھیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اپنی ڈیوٹیز میں اتنے ریونجفل یا اتنا نگلیکٹ اور اتنا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ وہ کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں 3 مہینوں میں وکالت نامے بھی نہ دیں۔ سو آج وہ آبجیکشنز تو ریموو ہو گئے۔ عمران خان صاحب کی اپیل جو ہے اب اس کو ریگولر نمبر لگ جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس پرانا وکالت نامہ تھا، ہم نے انہی پرانے وکالت ناموں پہ ہم نے اپنی اپیلز دائر کی اور ٹائم کے اندر اپیلز دائر ہوئی، 9 دن کے اندر اپیل دائر ہو گئی، 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ جو سب سے اہم بات اور سب سے اہم ہیئرنگ ہوئی ہے وہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ میں ہوئی اور القادر ٹرسٹ کا کیس تھا۔ القادر ٹرسٹ میں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 5 مہینے اور 15 دن کے بعد یہ ہیئرنگ فکس ہوئی اور ان 5 مہینے 15 دن میں بے شمار مرتبہ ہم نے مختلف اپلیکیشنز فرنش کی، بے شمار مرتبہ چیف صاحب سے رابطہ، ان کے عملے سے رابطہ، فکسنگ برانچ سے رابطہ، مگر کبھی بھی ان 5.5 مہینوں میں پٹیشن جو ہے وہ ان کی فکس نہیں ہوئی۔ آج جب یہ کارروائی شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب کو سب سے پہلے میں نے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ارجنسی ہے وہ پچھلی تمام ارجنسی سے بہت زیادہ ہے۔ ناؤ دس از اے کیس آف ایکسٹریم ارجنسی، جس کی دریافت پر انہوں نے کہا یہ ایکسٹریم ارجنسی کا کیس کیسے بنتا ہے، تو نمبر 1 فیکٹر جو عمران خان صاحب کی آئی کمپلیکیشن ہے، میں نے کہا کہ وی ہیو ٹو سیو دا سیکنڈ آئی، اور میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور ان کو روز ٹریٹمنٹ کے لیے اڈیالہ سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ ان کو ضمانت، اگر ضمانت کے حقدار ہیں تو ان کو ضمانت دیں تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود کرائیں، کوئی ان کا ٹریٹمنٹ نہ کرائے، وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود جو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک شخص کو ضمانت ملتی ہے، رہائی ملتی ہے، باہر آتا ہے، اپنی پسند کا ٹریٹمنٹ کراتا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ دوسری ارجنسی، ایک خاتون جو ان کی اہلیہ بشرا عمران ہیں، 1 سال سے ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے، 7 سال کی سزا ہے، 5 مرتبہ وہ پٹیشنز دائر کر چکی ہیں کہ میرا کیس سن لیا جائے۔ سو فیمیلز کے لیے ہمیشہ سافٹ کارنرز رکھے گئے ہیں، ہمیشہ ان کو اسپیشل ممبرز آف دی سوسائٹی، اولڈ پرسنز، وومن اینڈ چلڈرن، ان کو ولنریبل ممبرز آف دی سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ ان کے کیسز کو ہمیشہ کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ ان کو پرائرٹی پر سنا جاتا ہے، مگر پرائرٹی تو ہے ہی نہیں ہے۔ ایک اور ان کو آگے ایک گراؤنڈ رکھی کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ ضمانت کے حقدار ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ عدالتیں کہتی ہیں کہ جائیں روزے اپنے گھروں میں رکھیں اور جائیں عید اگر آپ فیملی کے ساتھ کرنے کے حقدار ہیں تو یہ ہم آپ کو آن پرائرٹی ہم آپ کو بھیجتے ہیں، آپ جا کر عید اپنی فیملیز کے ساتھ کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان تمام گراؤنڈز کو ایجیٹیٹ کرنے کے باوجود اور بارہا ریکویسٹ کرنے کے باوجود میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ آج اگر 5.5 مہینوں کے بعد کیس لگا ہے تو ارلی ہیئرنگ لگی ہے، مین کیس لگا ہی نہیں ہے، ضمانتوں کے کیسز لگے ہی نہیں ہیں، تو اب ارلی ہیئرنگ میں آپ ہم اپنے تمام گلے شکوے بھول جاتے ہیں، وڈرا کرتے ہیں، منڈے کے لیے کیس فکس فرما دیں، ہم جو ہمارا حق ہے ہم منڈے کو لے لیں۔ تو جس پر انہوں نے منڈے
کو ہماری ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی بلکہ پورے ہفتے میں ہی ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی, اور اس سے اگلے ہفتے 14 مارچ جس میں بہت 11 مارچ میں بڑے دن ہیں, ابھی تو فروری چل رہا ہے. سو ایک ہی کیس چیف صاحب نے سنا, 5 منٹ میں وہ کیس سن کے, ہمارے کیسز بھی 10-10 15-15 منٹ کے, اس سے زیادہ کے تو کیس ہی نہیں ہے, نہ ہم نے اس سے زیادہ ٹائم لینا ہے. سو اتنی لمبی ڈیٹ جو دینا ہے وہ فیملی کے لیے خاص طور پہ بہت ڈسٹربنگ ہے, بہت پرٹربنگ ہے, اسپیشلی ہیلتھ کے ایشو کو لیتے ہوئے. تو فیملی میرا خیال ہے اس پہ اپنا جو اوپینین ہے اور اپنے تاثرات کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں. علیمہ آپا, اوور ٹو یو. بس ٹھیک ہے, ہاں نیچے کر لینا. تو دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 11 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے. جب اس چیف جسٹس کو پتہ ہے یہ کوئی مہربانی تو نہیں کر رہے, یا یہاں پہ کسی نے کہا کہ مبارک کو ڈیٹ مل گئی ہے, یہاں پہ ہمیں اس چیز پہ لے آئے ہیں کہ ہمیں مبارکیاں دے رہے ہیں کہ شکر کریں کہ 13 مہینے کے بعد اس نے جج صاحب نے زحمت کی ہے سننے کی, اس کی ہمیں مبارکیاں مل رہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو یہاں لے آئے کہ جب انصاف اگر اس طرح پھینکا جائے آپ کی طرف اور ابھی انصاف نہیں ملا ہے, ہم اس کا شکر گزار ہوئیں گے. عمران خان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, ان کی آنکھ ایک خراب ہے, اور اس کے اوپر جو رپورٹ یہ انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے اس کو چھوڑیں. یہ جو چیف جسٹس ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ خراب ہے, یہ کیوں انہوں نے 11 تاریخ کی تاریخ دی ہے, اور یہ بھی سننا شروع کرنا ہے. یہاں سے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو بیل ہیئرنگ ہے یہ اس سے نہیں سن رہے, سلمان صفدر صاحب ہمیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہر ایک وجوہات ہے جس کے تحت ان کو بیل دینی چاہیے بشریٰ بی بی اور عمران خان کو. لیکن یہ اگر 13 مہینے ڈیلے کر دیا ہے تو میں سلمان صفدر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ چیف جسٹس ابھی کیوں دیں گے عمران خان کو بیل. اب میں اس سے سوال پوچھ رہی ہوں, لیکن یہ ہم پریشر رکھیں گے, ہم اتنا پریشر رکھیں گے اس کورٹ کے اوپر. اگر یہ 11 تاریخ اس لیے انہوں نے دی ہے کہ ان کو فکر تھی کہ ہم سارا دن آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے, ہم کل سے ہم نے کہا تھا ہم یہاں بیٹھیں گے, اس کے ڈر میں انہوں نے جلدی سے کیس لگا کے 11 کی ڈیٹ دے دیا تاکہ 2 ہفتے ان کو آرام سے گزر جائیں. لیکن اب ہمارا نیکسٹ اسٹاپ کدھر ہے؟ سپریم کورٹ. ایک اپلیکیشن ابھی ڈالی گئی ہے کورٹ کے اندر جس کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں اپنی فیملی اور ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ان کا پورا ڈائگنوسس, چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کریں. یہ اپلیکیشن میں وہاں چلا گیا ہے, اور اب ہمارا جو سارا فوکس ہے, یاد رکھیں ہمارے صرف 2 فوکس ہیں, ایک سپریم کورٹ, ہائی کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ایک میں عمران خان کی 2 بیلیں ہیں اور بشریٰ بی بی کی, اور ایک میں عمران خان کے علاج کی ہم توقع رکھتے ہیں, اور یہ 2 فوکس ہیں. اور اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جج ہمیں دے دے ریلیف, لیکن جج نہیں دیتا تو ہم پورے پاکستان کو کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ ہم نے عمران خان کو کیسے ہسپتال میں ریلیف دینا ہے. یہ پاکستانیوں جو سارے ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم تو کھڑے ہیں, لیکن اب لائرز کو سارے, میرے خیال میں ابھی کسی سے پوچھ رہی تھی پی ٹی آئی میں ماشاءاللہ جو الیکٹڈ لائرز ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز لائرز ہیں بے تحاشا ہیں. ہم چاہیں گے کہ وہ خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہوں. سارے جو ہمارے ٹاپ لائرز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کر بیٹھ جائیں, جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ اور میرے کیسز لگوائیں. آج جج نے 11 تاریخ دے دی ہے, تو یہاں ہمارے پاس 11 تاریخ کا ٹائم ہے. اب اس کے درمیان ہم سارے جو ٹاپ لائرز ہیں, جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جو عہدیدار ہیں, سینیٹرز ہیں, ہم اب ان کو کہیں گے کہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں بیٹھیں اور عمران خان کا جو علاج ہونا ہے, جو شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں علاج ہونا ہے, وہ انشور کریں کہ ڈیلے کے بغیر یہ ہو. اور اس کے لیے جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ لائر جو ٹاپ لائرز ہیں وہ کورٹ سے نہ اٹھیں جب تک کہ میرے کیسز نہیں لگتے, تو اس لیے یہ چیز اب سپریم کورٹ میں جا رہی ہے.